السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال ان جہنم لتضيق على الكافر كتضيق الجوز في الرحم، ذکرہ فی شرح سنہ۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات و مدرسات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں مجرموں کے لیے اس کی جگہ کو تنگ کر دیا جائے گا، کما تضیق الجوز فی الرمح، جیسا کہ انی کو لکڑی میں کیا ہے، یعنی سختی کے ساتھ گاڑا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کے سامنے جہنم کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اور بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے جہنم کے تعلق سے سنی تھی کہ مجرموں کو کیسے وہاں پر اور کیا کیا عذاب دیا جائے گا۔ کھانے پینے کا عذاب دیا جائے گا، اٹھنے بیٹھنے کا عذاب دیا جائے گا، سونے جاگنے کا عذاب دیا جائے گا، یعنی ہر طریقے سے، ہر ناحیے سے، ہر طریقے سے عذاب کے اندر سختی کی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں ان کو بھیجا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کے توحید کو ماننا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کیا ہے؟ دولت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننا ہے، اور اللہ کے لیے نیک عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین پوچھے گا، قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ رب العالمین پوچھے گا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے برابر سونا دے کر کے آج جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لو؟ اللہ رب العالمین کیا کہے گا ایک آدمی کو؟ ایسے آدمی کو جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایسے مجرم کے بارے میں کہ وہ مجرم کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ دنیا کے برابر سونا دے کر کے تم جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لو؟ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ تو کہے گا کہ ہاں اللہ، میں ایسا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہے گا؟ ہاں اللہ، میں ایسا چاہتا ہوں کہ دنیا کے برابر میں سونا دے دوں گا، چاندی دوں گا، آج مجھ کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے اس سے بھی چھوٹی بات تم سے کہی تھی، اس سے بھی معمولی بات، چھوٹی بات تم سے کہی تھی، اور تم نے اس کو نہیں مانا۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تم میرے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤ تو قیامت کے دن بچ جاؤ گے۔ تم نے وہ بات نہ مانی، میری وہ بات نہ سنی، اور آج تم کیا ہے؟ مجرم بنے، اور آج تم کیا ہو؟ جہنم میں جا رہے ہو۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم پڑا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ توحید کا ماننا۔ توحید ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جاننا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر عمل کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جہنم کا عذاب کے بارے میں بتلایا جا رہا تھا کہ جہنم کو کیسے کیسے عذاب دیا جائے گا۔ تو ایک عذاب یہ دیا جائے گا کہ تنگ اور تاریک کوٹری میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اس کو کیا ہے؟ ڈالا جائے گا جہنم کو، یعنی ایک تنگ کوٹری رہے گا، اور تنگ کوٹری کے اندر، ایک حجری کے اندر، ایک روم کے اندر اس کو ٹھوسا جائے گا۔ تو ایک قسم کا یہ بھی کیا ہوگا؟ جہنم کے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنم کے عذاب کے تعلق سے یہ بات بھی آتی ہے کہ چہرے کے اندر آگ کو جھلسایا جائے گا۔ چہرے کے اندر کیا ہے؟ آگ کو جھلسایا جائے گا۔ چہرے میں کچھ ہو جانے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یا تو انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے چہرے میں ایک داغ بھی ہو،
قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کے چہرے کو آگ سے تاپا جائے گا، ایک آگ اس کے چہرے میں آگ کو جھلسایا جائے گا، آگ کو کیا ہے اس کے چہرے کے اندر ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے چمڑی کیا ہوگے، خراب ہوں گے، چمڑی جلیں گے، پھر وہ دوبارہ آئے گا، پھر اس کے اندر کیا ہے اس کے چہرے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر بے شمار عذاب میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ زمہریر کا عذاب۔ زمہریر معلوم ہے کس کو بولتے ہیں؟ زمہریر بولتے ہیں سخت سردی کو، جیسے ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے تو زمہریر اس کو قرآن میں کہا گیا ہے، زمہریرہ۔ سخت سردی کا کیا ہے عذاب ان کو دیا جائے گا، یعنی سخت سردی کا عذاب مطلب کیا ہے، جیسے کہ برف کے پہاڑ میں چڑھنے کے لیے بولا جائے گا کہ اس میں تم کیا ہے چڑھو، یا تو برف کے اندر ڈالا جائے گا سخت سردی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں گرمی کا موسم آتا ہے، جب دنیا میں کیا آتا ہے گرمی کا موسم آتا ہے اور گرم کی وجہ سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کر کے اگر کوئی آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آج کتنی گرمی ہے، آج کیا ہے کتنی گرمی ہے، اے اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں اس کو جہنم کی آگ سے بچا لوں گا۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ جب سخت سردی کا موسم آتا ہے، جیسے کہ ابھی سخت سردی کا موسم ہے، اگر کوئی آدمی سخت سردی کو نہ برداشت کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنی سردی ہے، اے اللہ تو قیامت کے دن ہم کو زمہریر سے بچا لے، کس سے بچا لے؟ زمہریر سے، یعنی سخت سردی کے عذاب سے اللہ ہم تم کو بچا لے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرشتوں تم لوگ گواہ رہو، فرشتوں تم لوگ کیا رہو گواہ رہو، میں نے اس آدمی کو کیا ہے سخت زمہریر سے بچا لیا، اس آدمی کو سخت زمہریر سے بچا لیا۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر ایک دعا کا بھی ذکر ہے، کیا ہم کو یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اگر کوئی گرمی کا موسم پائے، گرمی کی سخت ہو، تو اس وقت ہم کو یہ دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار عالم کتنی گرمی ہے، اے اللہ عذاب قبر سے عذاب سے بچا لے، یعنی قیامت کے دن عذاب سے، نارے عذاب سے کیا کر لے ہم کو بچا لے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو کیا کر لیتا ہے بچا لیتا ہے۔ یا تو سخت سردی کے موسم میں اگر کوئی آدمی یہ دعا کر رہا ہے کہ اے رب العالمین کتنی سخت سردی ہے، کتنا کیا ہے ٹھنڈ ہے، اے اللہ ہم کو زمہریر سے بچا لے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس آدمی کو زمہریر سے بچا لے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جو جہنم کو عذاب دیا جائے گا، ایک تو کیا ہے سانپ بچھو کا عذاب ہوگا، کھانے پینے کا عذاب ہوگا، یعنی ہر طریقے سے لباس کا عذاب ہوگا، بستر کا عذاب ہوگا۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو اس وجہ سے بھیجا ہے، ہم کو اس وجہ سے بھیجا ہے دنیا کے اندر کہ ہم یہاں رہتے ہوئے آخرت کی بھی تیاری کریں، آخرت کی کیا کریں تیاری کریں، اور اس جہنم سے بچیں، اس جہنم سے کیا کریں بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہر نماز میں پناہ مانگتے تھے، ہر نماز میں تشہد میں پناہ مانگتے تھے کہ اللہ رب العالمین عذاب قبر سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس طریقے سے فتنہ دجال سے بچا لے، موت اور زندگی کے فتنے سے بچا لے۔ ہر نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں وقت کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، نفلی نمازیں ہوں، سنت نمازیں ہوں، ہر نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور امت کو بھی حکم دیے ہیں کہ ہر نماز میں رہتے اٹھتے بیٹھتے تم کو جہنم کی آگ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے کہ ہمارا آخری ٹھکانہ کیا ہے جنت ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ کیا ہے جنت ہے، جو اللہ رب العالمین نے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ ہماری آخری کامیابی کیا ہے آخرت ہے، آخری کامیابی کیا ہے آخرت کے اندر کامیاب ہو جانا، یہ ہماری آخری کامیابی ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، اور دنیا کے اندر شریعت کے موافق ہم زندگی گزاریں۔ دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاریں؟ شریعت کے موافق، جس کا قانون کو شریعت نے ہمارے پر لاگو کیا ہے ہم اس کی پیروی کریں، اور جس چیز سے روکا ہے خاص کر کے منہیات سے، برائیوں سے، گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، اس چیز سے روکنا ہے۔ یہ گناہوں سے رکنا، یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اپنی ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے گناہوں سے رک جانا، یہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے جہنم سے بچانا ہے۔
من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبالوالدين احسانا واقام الصلاه وايتاء الزکاة واجتنبوا الکبائر کان لہ الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو اس حال میں آیا کہ اللہ کی بات کرنے والا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں تھا، نماز قائم کرنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ اور بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا، بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا، کان لہ الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. تو گناہوں سے بچ جانا اپنے آپ کو کیا ہے؟ جہنم سے بچانا ہے. تو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.